السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو سفید کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگو گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا تھا جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر تنہا پڑا ہوا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں دوسرے کبوتر بھی کربلا میں آ کر پھرنے لگے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کو دیکھا وہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ کربلا میں آج امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو مدینہ کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ سفید کبوتر روضہ رسول پر کیوں آیا ہے۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بھی سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی بیمار ہو اور ان کبوتروں کے خون کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک کوہر کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی، چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں اس لڑکی کی وجہ سے یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس شام وہ اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی۔ اس نے کافی وقت دیکھا۔ جب اس کا والد نہ آیا تو اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ وہ اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر یہاں پر لائی تھی۔ اچانک وہ لڑکی محسوس کرتی ہے کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت تک جا پہنچی۔ وہ لڑکی دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا